بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل رہے گا۔ آپ روحانی شخصیت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بنیادی طور پر جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے۔ ہمیں راہ راست پر رہنے کی ہدایت کی گئی اور اس کے لیے طریقہ کار بھی بتایا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر سیدھے راستے کو مشکل راستہ سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے؟ اور کیا سیدھے راستے پر چلنے والے مشکلات کا شکار ہی رہتے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جواب ہم حاصل کریں گے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہی کامیاب اور کامران ہیں، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو چاہے اخروی زندگی ہو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے، چاہے انبیاء کرام کی زندگی ہے، چاہے خصوصاً رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، مشکلات سے بھرپور ہے۔ سیدھے راستے کو تو آسان ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاجیکلی اسپیکنگ تو آپ کی بات درست ہے کہ سیدھے راستے کو آسان ہونا چاہیے، جی، لیکن جب ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو بہت سے دنیاوی طور پہ اگر بات کریں، جی، بہت سے لوگوں کے مفادات ہیمپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جپرڈی میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے ریزسٹنس آتی ہے۔ اگر آپ دینی لحاظ سے بات کریں تو شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے جی، کہ کوئی آدمی نیکی کی راہ پہ چلا جائے، اور نیکی کی راہ وہ راہ ہے جس میں قربانی بہت ہے۔ بلا شبہ۔ رب تعالیٰ کے احکامات جو مسلمان کے لیے ہیں، ان پہ اگر عمل کیا جائے تو انسان سب سے پہلی جو قربانی کرتا ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کی کرتا ہے۔ بالکل۔ اسے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ دوسرا، اس کے اپنی ذاتی خواہشات اور اس کے اپنے ارادے، ان کی قربانی کرنا پڑتی ہے کہ بہت سی ہماری خواہشات، ہمارے ارادے ایسے ہوتے ہیں جو اس راہ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں جو سیدھی راہ ہے، بالکل ایسا جو ہے۔ اللہ نے متعین کی ہے۔ جی، وہاں پر انسان کو جب لڑنا پڑتا ہے اپنی ذات کے ساتھ ہی، یا آسان لفظوں میں کہیے کہ اسے اپنی نفس سے جب لڑنا پڑتا ہے، وہ اس کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ یہ دیکھیے کہ آج کل سردی ہے خاصی، جی، اب صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا مباح ہے، لیکن فجر کی نماز فرض ہے۔ بالکل۔ اب نہ سردی اٹھنے دیتی ہے، بستر چھوڑنے نہیں دیتی، اور نہ انسان کا اپنا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تو اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں۔ ہر قدم پر قربانی کرنی پڑتی ہے، یہی دشواری ہے اصل میں۔ اور اگر دنیا میں دیکھیں، رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم انصاف کرو، بالکل، حق کی بات کہو، بالکل۔ خواہ وہ خود تمہارے خلاف اپنے خلاف کیوں نہ اور یہ ہو مشکل جائے۔ کام ہے۔ اب آپ کے پاس اگر آپ کے چھوٹے بھائی آ جائیں اور ان کا کوئی معاملہ ہو، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں اس پر حق کا فیصلہ کرتا ہوں تو میرے بھائی کے خلاف جائے گا، بالکل۔
اب وہ سارا پریشر آپ پر فیملی کا بھی آئے گا، برادری کا بھی آئے گا، خود بھائی کی ناراضگی ہے، یہ آپ کی استقامت کا امتحان آ جائے گا. لوگ پروفٹ کما رہے ہیں ایڈلٹریشن کر کے، آپ کی دکان ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرا رب مجھے اس بات سے منع کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس میں ایڈلٹریشن نہ کی جائے، مکسنگ نہ کی جائے. آپ نہیں کرتے، آپ کے لیے کمپٹیشن مشکل ہو جائے گا اور بہت سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا جب تک کہ پبلک میں یہ بات عام نہ ہو جائے کہ آپ کے یہاں خالص چیز ملتی ہے. بالکل. تو یہ شروع کی دقتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گی. یہ ہمیشہ رہیں گی، ایسی بات نہیں ہے. شروع کی دقتیں ہیں، رفتہ رفتہ لوگوں میں جب یہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ کو بہت سے ایسے سرکاری افسر مل جائیں گے جن کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ ان کے پاس سفارش نہ لے کے جانا ورنہ کام بگڑ جائے گا. ہاں کئی ایک ہیں، میں ذاتی طور پر واقف ہوں ان سے. ان کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ ان کے پاس سفارش لے کے مت جانا ورنہ کام بگڑ جائے گا. بہت سے ایسے افسر ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو اگر آپ نے کہیں روپے پیسے کی آفر کر دی تو آپ کا کام بالکل گیا کام سے، بنتا کام بھی جو ہے گیا. اب یہ شہرت جب آدمی کو مل جاتی ہے تو کام آسان ہو جاتے ہیں. وہ جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ سیدھا راستہ ہی اصل میں بھلائی کا راستہ ہے. جی. ہمیں شروع کی دقتیں اگر ہم برداشت کر جائیں اور اس راہ پر چلیں جس راہ پر رب چاہتا ہے کہ مسلمان چلے. شروع میں دقتیں آئیں گی لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد جو زندگی آسان ہوتی ہے وہ بڑی مزے کی زندگی ہے. صحیح. آپ نے دقت کا ذکر کیا ہے. اس سے پہلے بھی اکثر و بیشتر جب گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے اور امتحان کی بھی آپ نے بات کی کہ جب آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور اگر آپ کا ہی کوئی خاندان کا ہے فرد کسی جگہ پر کسی جرم میں پکڑا جائے یا کسی معاملے پر پکڑا جائے تو وہاں پر آپ کے لیے استقامت قائم کرنا، استقامت پسندی کو اپنا شعار بنانا مشکل ہو جاتا ہے. ساتھ ہی آپ نے کہا کہ شروع میں محنت آپ کو کرنا پڑے گی، دقت ہے. تو کیا یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو دقت والا معاملہ ہے یا دقت والا جو ٹائم پیریڈ ہے خدا باری تعالیٰ اسے کم کر دو؟ دیکھیے رب تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم دعاؤں کو رٹ لیں تو وہ ایک مکینیکل فیل بن جائے گا کہ رٹی ہوئی دعا. اب میں 5 وقت یا 6 وقت کی نماز کے بعد اگر ایک دعا مانگ رہا ہوں تو رٹی جائے گی. تو جب میں رٹی رٹائی دعا روز بیان کر رہا ہوں گا تو اس میں میری زبان چل رہی ہوگی، دل اور دماغ کہیں اور ہوں گے. دعا کا بنیادی جو پری ریکویزٹ ہے دعا کی وہ یہ ہے کہ انسان کی زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے وہ اس کے دل سے نکل رہا ہو اور ذہن پوری طرح ادھر متوجہ، کانسنٹریشن جس کو ہم کہتے ہیں. تو دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مفہوم وہی رہے لیکن ہم الفاظ بدلتے رہیں تاکہ ہماری کانسنٹریشن بھی ہو اور اس میں وہ آواز دل سے نکلے. جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ دل سے نکلیں. اور ویسے تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں جو دقتیں ہیں ان کی آسانی کے لیے، تو میرے خیال میں اگر دعا کو آپ اس طرح سے کر لیں کہ یا اللہ میرے لیے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی زندگی آسان کر دے، یا اللہ مجھے یہاں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے، بڑی کمپریہنسو دعا ہو جائے گی. بالکل ایسا ہے. دعا رب سے ضرور مانگنی چاہیے لیکن اس کا خیال رکھیے کہ ہمارا دل اور دماغ اس کا ساتھ دے رہا ہو. میں نے شاید یہیں کسی ایک پروگرام میں ایک مثال دی تھی
کہ آپ جب گھر بناتے ہیں تو آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اس گھر کا نقشہ تیار کر دیں. جی. وہ آپ سے بہت ہیوی فیس چارج کر چارج دیتا کرتا ہے. جو نارملی 2% آف دی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آف دیٹ ہاؤس وہ ہوتی ہے. نقشہ بن گیا تو اب آپ نے عمارت بنانی شروع کی, اس میں میسن ہے, جی. وہ آپ سے 3,000 روپیہ روز کا لے گا. بالکل. مزدور ہے جو اینٹیں اٹھا کے دے رہا ہے, وہ 700 روپیز 800 روپیز پر ڈے لے گا. اب ان تینوں کو اگر آپ دیکھیں, ان کا موازنہ کریں, سب سے زیادہ سخت کام ہے مزدور کا, لیکن اس کا معاوضہ کم ہے. معاوضہ سب سے کم ہے اس کا. میسن کا کام مزدور کی نسبت تھوڑا آسان ہے لیکن سخت ہے, کہ وہ چلچلاتی دھوپ میں بیٹھا اینٹیں جما رہا ہوتا ہے. اور سب سے آسان کام ہے آرکیٹیکٹ کا, ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے اس نے ڈرائنگ بورڈ پر لکیریں لگا دینی ہے. ڈرائنگ بورڈ پر اس نے لکیریں لگا لی. اب کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہے, حالانکہ اصولی طور پہ جس کا کام سب سے زیادہ سخت ہے اور خطرناک ہے جی. وہ تو مزدور ہے, اس کو سب سے زیادہ مزدوری ملنی چاہیے. لیکن وہ اس کو کم اس لیے ملتی ہے کہ وہ اپنا نہ مائنڈ اپلائی کرتا ہے, نہ اس کو ذوق و شوق ہے اس میں. تو دوسرے لفظوں میں نہ وہ دل اپلائی کر رہا ہے, دل کا شوق, اور نہ دماغ اپلائی کر رہا ہے. وہ صرف میسن کی ہدایات پہ عمل کر رہا ہے مکینیکلی, تو اس کو کم معاوضہ ملتا ہے. میسن نے اپنے استاد سے کام سیکھا ہے اور وہ جو کچھ سیکھ کے آیا وہ اس پہ اپلائی کر رہا ہے وہاں. پھر اس کو ایک شوق دل میں یہ بھی ہے کہ میری بنائی بھی دیوار میں کہیں کوئی نقص نہ رہ جائے. بالکل ایسا. تو وہ دل لگا کے کام کر رہا ہے, اس وجہ سے اسے زیادہ معاوضہ زیادہ مل رہا ہے. آرکیٹیکٹ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے سب سے پر آسائش آفس کنڈیشنز میں کام کر رہا ہے. جی. اور ڈرائنگ بورڈ پہ لکیریں کھینچ رہا ہے. جی. لیکن ان لکیروں کے پیچھے اس کی 16 سالہ تعلیم بھی ہے, اس کے پیچھے اس کا شوق بھی ہے, اور اس کی سوچ بھی ہے. بالکل ایسا ہے. اب آرکیٹیکٹ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں, ان ہاتھ کے پیچھے سپورٹ ہے اس کے دل کی پوری, دماغ کی. تھوڑی دیر کا معاوضہ اس کا میکسیمم ہے. جی. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کے حضور, تو اگر تو وہ صرف زبان چل رہی ہے ہماری جو مکینیکل فیل بن گیا, تو پھر معاوضہ مزدور والا ہے. اگر اس کے اندر ہمارا ذہن شامل ہے, کنسنٹریشن ہے, تو معاوضہ معمار والا ہے. صحیح. اور اگر ذہن کنسنٹریشن بھی ہے, دل کا ذوق اور شوق بھی ہے, اور زبان بھی کام کر رہی ہے, تو تینوں چیزیں یکجا ہوئی ہوئی ہیں, تو معاوضہ پھر آرکیٹیکٹ والا ہے. دعا بڑی جلدی قبول ہوگی. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دعا کی اگر جلد قبولیت چاہتے ہیں تو آپ بھی وہیں موجود ہوں, دل بھی وہیں موجود ہو, اور دماغ بھی وہیں موجود ہو. یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ہے علم و دانش, میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں, اور ہمیں ساتھ حاصل ہے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا. شاہ صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم نے دعا کی بات کی کہ دعا کس طرح سے مانگی جائے, دل بھی وہیں موجود ہو, دماغ بھی وہیں موجود ہو, آپ بھی وہیں موجود ہوں. اچھا, جب ہمیں فیصلہ کرنا ہو دعا مانگتے ہوئے کہ میں کیا ایسی چیز, میں نے 4 اگر چیزیں مانگنی ہیں, اپنے لیے صحت مانگنی ہے, اپنے لیے دولت مانگنی ہے,
اپنے لیے سکون مانگنا ہے، اپنے لیے عزت مانگنی ہے، تو ان کی ترتیب کیا رکھوں کہ میرے لیے آسانی ہو جائے؟ ویسے تو آپ نے پہلے نشاندہی کر دی کہ دو ہی طرح سے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے دولت حاصل کرنی ہے اور وہ دولت کی تمنا بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عزت کی تمنا بھی کر رہا ہے، اور اکثر و بیشتر تو فقراء یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں دولت آتی ہے وہاں سکون جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ یہ جو آپ نے ترتیب کا پوچھا ہے، یہ کسی بڑے شہنشاہ کے دربار میں مانگنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ جی، تو اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو اس کے دربار میں مانگنے کے آداب، اس کے بارے میں بڑا پرٹیکولر رہنا چاہیے انسان کو۔ ہم انسان ہیں، جی، جانے میں اور انجانے میں دونوں طریقے سے ہم سے صبح سے شام تک وہاں سے غلطیاں سرزد ہوتی بہت سی غلطیاں شامل ہیں۔ سرزد ہو جاتی ہیں۔ اب غلطیاں جو ہیں جن کو ہم ایک لفظ میں کور کر رہے ہیں، اصل میں اس کی ڈگریز ہیں۔ بالکل۔ ایک ہے خطا، جی، وہ بھولے سے مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اور مجھے معلوم نہیں، ہو گئی۔ انجانے میں کر گیا میں، وہ خطا ہے۔ ایک ہے کوتاہی، جی، کہ میں اپنے تساہل میں، اپنی کاہلی میں میں فرض سے کوتاہی کر گیا، جی، مجھے دھیان نہیں دیا، کوتاہی ہو گئی۔ ایک ہے غلطی، بحیثیت انسان کے میری فطرت کا حصہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ ایک ہے گناہ، جی، اور گناہ کی بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو پلینڈ ہے، اوکے، ہاں، صحیح۔ اور ایک گناہ وہ ہے جو اسپر آف دی مومنٹ ہو گیا جی، مجھ سے۔ تو اسی ترتیب میں اگر ہم رب تعالیٰ کے سامنے اپنی خطاؤں، اپنے کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں کا اقرار کر کے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے صبح سے شام تک خطائیں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، میں اس پہ شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو ایک جو غلط کام کیا ہے اس کے لیے پہلے معافی، صحیح۔ تو معافی طلب کرنے کے بعد اس کا رحم مانگا جائے کہ اتنی بڑی ہستی سے آپ رحم ہی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ میرا اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو موازنہ تو سکتا۔ ہے نہیں۔ رب تعالیٰ سے اس کا رحم مانگ لیا جائے۔ رحم مانگنے کے بعد تیسری چیز، اس سے اس کی رحمت مانگی جائے کہ یا اللہ تو مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اب جس شخص پر رب کی رحمتیں ہو جائیں پیچھے کچھ نہیں بچتا، ایسا ہے۔ پھر کوئی ایسی چیز نہیں رہ جاتی جہاں انسان یہ سمجھے کہ مجھے یہ عطا نہیں ہوئی۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر میں اگر اللہ کے حضور یہ عرض کر دوں کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، تو اس میں لازمی بات یہ ہے کہ پہلے اپنے خطا کار ہونے کا اقرار کر لیا کیا جائے۔ جائے۔ اچھا، عبادات کا ذکر کرتے ہوئے اور معاملات کا ذکر کرتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو اتنا عابد نہیں ہے لیکن اس کے معاملات بہت واضح ہیں، بہت واضح سے مراد وہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ محبت سے پیش آتا ہے، وہ لوگوں کا حق ادا کرتا ہے، وہ ان تمام تر شخصی خامیوں سے مبرہ ہے جو کہ ایک ایسے شخص میں پائی جاتی ہیں جسے ہم خائن کہہ لیں یا کچھ بھی بد اخلاق کہہ لیں، ان تمام تر خامیوں سے مبرہ ہے،
لیکن عبادات کا جو اس کا حصہ ہے وہ کم دکھتا ہے، وہ مسجد نہیں جاتا، نماز ادا نہیں کرتا. تو یہ جو معاملہ ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس سے بھی تو جو ہے وہ صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. قطعی طور پر نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں میں سے کسی کو ڈراپ کر دیں. یہ سوال میں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ انفلوئنس کر چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہم سنتے پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کم از کم معاملات میں تو ہم اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیں گے. تو یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے اس پر کہہ دیجیے. یہ تو پلانڈ گناہ میں آ جائے گا کہ اگر میں یہ سوچوں کہ میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لوں تو رب اپنے حقوق تو معاف کر ہی دے گا، اس لیے رب کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں مجھے، یا میں اس میں کوتاہی برت سکتا ہوں. وہ تو پھر پلانڈ ہے چیز، اس کی تو بڑی کڑی سزا ہے. صحیح. غیر جیسے غلطی ہے ہماری، جی. اگر آپ کا ماتحت اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو ہم عام طور پر سمجھا بجھا دیتے ہیں کہ یہاں تم سے غلطی ہوئی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسے کر لیتے تو یہ ٹھیک یہ ہو رہتا. جاتا اور یہ بہتر تھا. اس پر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. بالکل. لیکن اگر کسی نے پلانڈ غلطی کی ہو تو وہ معاف نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ جو پلانڈ گناہ ہے اس کی سزا بہت ہے. تو یہ سوچنا کہ میں اپنے معاملات ٹھیک رکھ لوں اور عبادات تو اللہ تعالیٰ معاف فرما ہی دے گا، اس لیے جی. مجھے عبادات کی ضرورت کیا ہے، وہ غلط ہے. اس کی بڑی کڑی پوچھ گچھ ہو جائے گی، سزا ملے گی اس پہ. صحیح. تو ہمیں در حقیقت بحیثیت مسلمان کے دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے، عبادات کو بھی اور معاملات کو بھی. اور عبادات اور معاملات کو لے کر چلیں گے تو یہی صراط مستقیم ہوگا، یہی سیدھا راستہ ہوگا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے، بلکہ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.